اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایمانی اجمالی اور تفصیلی کی بات کی تھی۔ ایمانی اجمالی اور تفصیلی یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہے، بلکہ ایمانی اجمالی کی تفصیل جو ہے اس کو ایمانی تفصیلی کہتی ہے۔ ایمانی اجمالی لازم ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں آئیں گی، مگر اس کی تفصیل ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور شرائط ایمان کی بات سے تو ایک شخص کا ایمان اس وقت قبول ہوں گے جب اس میں ایمان کی شرائط موجود ہو، جیسا کہ نماز اس وقت قبول ہوں گی جب نماز میں نماز کی شرائط موجود ہو، حج اس وقت قبول ہوں گے جب حج میں حج کی شرائط موجود ہو، زکوٰۃ اس وقت قبول ہوں گی جب زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی شرائط موجود ہو، سارے ارکان جو ہے اس وقت ان کی قبولیت ہوں گی جب اس میں ان کے شرائط موجود ہو۔ تو ایمان بھی اس وقت قبول ہوں گے جب ایمان میں ایمان کے شرائط موجود ہو۔ ایمان کے لیے بنیادی طور پر دو شرائط ہے۔ نمبر ایک، اصل میں تو ایمان تصدیقی قلبی کا نام ہے، یعنی وہ تمام امور ماننا جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں، لیکن عند الناس ایمان کیسے قبول ہوں گے کہ لوگ آپ کو مومن کہیں گے؟ تو اس کے لیے دو الفاظ علماء کرام نقل کرتی ہے۔ ایک اقرار باللسان، یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو اگر آپ ان سے مطالبہ کریں اور اس نے زبان سے اقرار کیا تو ہم مومن ہوں گے۔ اگر کہتے ہیں زبان سے اقرار نہیں کروں گا تو پھر اس کا ایمان معتبر نہ ہوگا۔ زبان سے اقرار کرنا یہ ہر وقت نہ ہوں گے، بلکہ ضرورت کے وقت میں ہوں گے۔ دیکھو، مثال کے طور پر ایک گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ زید ہے اور یہ زید قادیانی ہے، اور زید کہتا ہے کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اس زید کا تصدیقی قلبی غیر معتبر ہوگا کہ کہیں گے کہ میرا دل مجھے کہتا ہے کہ تو مومن ہے، نہیں، اس کا دل اس وقت اس کو اعتبار نہ ہوگا کہ اپنے دل پہ اعتبار کر کے لوگوں کو مطمئن نہ کرے، کیونکہ لوگوں کا یہ اعتراض زیادہ ہو جائیں گا۔ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ آ کر یہ زید آئیں گے لوگوں کے سامنے ایک مجمع میں بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، قادیانی اسلام کے دائرے سے خارج ہے، تاکہ لوگوں کا الزام اس پر باز نہ آئے، لوگوں کے الزام اس سے ہٹ کر جائیں گے۔ تو آپ سمجھو کہ ایمان کے لیے اقرار باللسان بوقت ضرورت شرط ہے۔ میں ایک اور مثال آخر میں پیش کروں گا۔ اور براءت عن اہل الباطل، جیسا کہ ایمان کے لیے ضروری ہے حق عقائد قبول کرنا، ویسے باطل عقائد سے براءت کا اعلان کرنا شرط ہے۔ ایسا نہ ہوگا کہ میں مومن ہوں اور قادیانی بھی ٹھیک ہے۔ پنجاب کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کا بات جیسا ہے کہ اگر قادیانی مجھے کافر نہ کہے تو میں بھی اس کو کافر نہ کہوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ براءت عن اہل الباطل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے حق عقائد قبول کیا، ویسے باطل عقائد سے براءت کا اعلان کرنا شرط ہے، اور اس پر فتویٰ جو ہے وہ لگانا شرط ہے۔ امام حسکفی رحمہ اللہ در مختار باب المرتد میں فرماتے ہیں فَإِسْلَامُهُ أَن يَتَبَرَّأَ عَنِ الْأَدْيَانِ سِوَى الْإِسْلَامِ، اور کہتے ہیں کہ اگر مرتد کہے کہ میں مسلم ہوں تو اسلام اس وقت قبول ہوں گے جب ادیان باطلہ سے برات کا اعلان کرے۔ ادیان یعنی دین، باطل دین سے برات کا اعلان کرے۔ صرف یہ نہیں کہ میں بھی ٹھیک ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ محال عادی ہے، محال عقلی ہے۔ ایک چیز ایک وقت میں آگ بھی ہوں گے اور پانی بھی ہوں گے، نہیں، ایک چیز یا آگ ہوں گے یا پانی ہوگی، ایک وقت میں یہ دونوں نہیں ہو سکتا کہ آگ بھی ہے یہ پانی بھی ہے۔ تو ایسے اسلام ہے تو باقی ادیان جو ہے اور باطل ہے، چاہے کتنا بھی ہو۔ کوئی کہے ہمارا قادیانی پہ ایمان ہے تو ہم کہیں گے یہ اسلام سے باہر ہے۔ اسلام صرف محمد کا کلمہ پڑھنا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار، جیسا کہ آئیں گے۔ برات کے علاوہ صرف کلمہ پڑھنے پر اس کو ہم مسلم نہیں کہیں گے،
کہ ایک شخص کہتا ہے میں تو کلمہ پڑھتا ہوں لیکن کہتا ہے قادیانی بھی ٹھیک ہے، ہم اس کو مسلم نہیں کہیں گے، یہ جب تک براعت کا اعلان نہ کرے کہ قادیانی مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ خلاصہ اصل میں ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اقرار باللسان مطالبہ کے وقت میں ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کیا۔ دیکھو ایک مثال آخر میں عرض کروں گا، جیسا کہ نکاح میں اعلان اور دو گواہ شرط ہے۔ مثال کے طور پر نکاح میں اصل چیز تو اعلان ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اعلان ہے، اور گواہ اصل نہیں ہے، صرف مطالبہ کے وقت میں پیش کرنا ہوگی۔ ایک شخص کے ساتھ ایک ہوٹل میں ایک عورت پولیس نے پکڑا یا دیکھا تو پولیس آ کر اس سے پوچھی کہ بھائی یہ عورت آپ کا کیا ہے، یہ عورت آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، تو یہ شخص مثال کے طور پر اس کا نام احمد ہے، احمد کہیں گے کہ یہ میرا بیوی ہے، تو پولیس کہیں گے کہ سوال کریں گے ثبوت پیش کرو، آپ کا کیسی بیوی ہے؟ تو یہ کہے کہ میرا نکاح عام مسجد میں ہوا تھا، کیا پولیس یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے، کون سے عام مسجد میں ہوا تھا؟ تو اس کے پاس مثال کے طور پر یہ موجود ہے نکاح نامہ، اس نے نکاح نامہ اٹھا کر ان پولیس کو دیا کہ دیکھو، تو پولیس نے نکاح نامہ دیکھا تو پولیس نے کہا کہ ان کا بیوی ہے، چھوڑ ان کو۔ کیوں چھوڑ دیا؟ بوقت ضرورت انہوں نے وہ گواہان جو نکاح نامہ میں تھی ان کو پیش کیا۔ تو آپ بھی یہ سمجھو کہ تصدیق اقرار باللسان یہ صرف بوقت ضرورت ہوں گے، ہر وقت نہیں کہ یہ احمد جا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں قادیانی کافر ہے، میں مسلمان ہوں قادیانی کافر ہے، ہر وقت میں یہ بات نہیں کریں گے یا یہودی کافر، نصرانی کافر ہے، جہنمی ہے، بلکہ یہ اس وقت ہوں گے جب اس سے مطالبہ کریں، جیسا کہ پولیس نے اس شخص سے ہوٹل میں مطالبہ کیا۔ تو ایمان کے لیے بنیادی طور پر یہ دو شرائط تھی جو ہم نے آج پیش کر دیا۔ آتے ہیں 2 نمبر پر، وضو کی فرائض 4 ہے، یہ دوسرا سبق ہے، تیسرا ہے ہمارا اور دوسرا حدیث ہے، لیکن پہلے یہ عرض کرتا ہوں، چہرہ دھونا اپنے حدود تک، نمبر 2 دونوں بازو کو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا چوتھائی حصے کی، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرائض قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ اس آیات سے یہ 4 شرائط، یہ 4 فرائض ثابت ہے وضو کے۔ ہم حدیث کی طرف آتی ہے، عن معاذ بن جبل انه قال حين بعث الى اليمن یا رسول اللہ۔ ہم نے پہلے درس میں ایک حدیث رسول اللہ کی وصیت کے طور پر پیش کیا تھا، آج جو حدیث ہے وہ بھی ایک وصیت ہے اور بنیادی وصیت ہے، آپ اس کو سمجھو، میں ذرہ سے تفصیل کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے مجھے یمن بھیجنے کا ارادہ کیا کہ آپ یمن جاؤ، تو کہتے ہیں معاذ آیا رسول اللہ کے پاس، کہا اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے وصیت کرو۔ تو نبی نے ایک وصیت کیا کہ اخلص دینک، دین میں اخلاص کرو، عمل میں اخلاص کرو، تمہارا دین جو ہے وہ اخلاص کے طور پر پیش کرنا، اس میں مخلص رہنا۔ یکفیک العمل القلیل، رواہ حاکم من طریق عبید اللہ، تمہارے لیے تھوڑا سا عمل کافی ہوگا۔ آپ بھائی علماء لکھتے ہیں ایک انسان عمل کرتا ہے بہت کم کرتا ہے، لیکن اس پہ ہمیشہ دوام اختیار کرتا ہے، یہ عمل اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جو کبھی کرتا ہے کبھی نہیں۔ تو رسول اللہ نے بھی فرمایا دین میں مخلص رہو، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارو دنیا میں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں آپ کو ایک بات کروں گا، 100 بار اس دنیا کے بندے کو آپ خوش رکھو، 100 بار، ایک غلطی کرو، یہ آپ کی ایک غلطی کو دیکھیں گے، آپ کے 100 بار جو آپ نے ان کے لیے کیا ہے اور یہ بول جائیں گے۔ تو اس رب کو یاد کرو جو آپ ایک دفعہ یاد کرتے ہو اور آپ کو یاد کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، میرا بندہ، میں بندے سے ایسے معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے کرتا ہے۔ رب فرماتی ہے، کیوں؟ رب فرماتے ہیں مجھے یاد کرتا ہے تنہائی میں، میں تنہائی میں یاد کرتا ہوں، مجھے مجلس میں یاد کرتے ہیں، میں ان سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، جب میری طرف آتی ہے میں ان کی طرف دوڑ لگاتا ہوں، یعنی جلدی سے جاتا ہوں۔ رب فرماتی ہے
ان کو یاد کرو جو آپ کے عمل کا قدر ان کے ساتھ ہے. ان لوگوں کے لیے اپنے اخلاص کو ضائع نہ کرنا. کچھ دفعہ ریاکاری کے بارے میں انشاءاللہ میں زیادہ بات کروں گا، اس موضوع پہ آپ کو مطمئن کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.